نواز شریف صاحب کے مزاج کا بھی تو ایک مسئلہ ہے رانا صاحب. آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کا مزاج دیکھیں اگر ایسا رہے گا تھوڑا لانگ ٹرم 2 سال 1.5 سال کے معاملات درست چلتے رہیں اداروں کے ساتھ بھی؟ دیکھیں میرے خیال میں ابھی ہونے جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کو جب یہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے, کہہ رہے ہیں جناب میں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے. شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ دونوں سائیڈ آف دا فینسز پہ کھیلتے ہیں اور بڑے احسن طریقے سے دونوں سائیڈز کو لے کے چل پڑتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی کو آبجیکشن بھی نہیں ہوتی ہے سچ. تو زرداری صاحب سے ملے, پیپلز پارٹی سے ملے, جے یو آئی سے ملے, مولانا صاحب سے ملے, وہ ساری جو ہے بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں گارنٹر کون ہوگا, اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ جماعتیں بیٹھ تو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اوکھے سوکھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایشوز یہ بن جاتے ہیں کہ اس کی گارنٹیاں جو ہوتی ہیں نا کوئی دینے والا نہیں ہوتا. تو اس بار اگر گارنٹی جو ہے جو اگر سمجھ آئے کہ کیسے دی جائے گی, کون دے گا, بارو تو کوئی نہیں آگے گارنٹی دے گا, ٹھیک ہے, تو گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹی کیا پنڈی والے دیں گے کہ ساری جماعتیں مل کے بیٹھی رہیں گی, ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہوں گے یہ لوگ؟ تو مطلب وہ چیزیں ذرا دیکھنے کی ہیں. تو اگر تو پنڈی اس میں گارنٹی دے یا پنڈی والے بیچ میں بیٹھیں ان ساری جماعتوں کے بیچ میں, تو پھر تو کچھ تھوڑا سا مجھے چلتا ہوا نظر آتا ہے. پنڈی والے بیٹھیں گے مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, سیریسلی آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر وہ بیٹھے تو پھر تو میرے خیال میں یہ جتنی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, باپ ہے, ایم کیو ایم ہے, اور جو بھی انڈیپینڈنٹ ساتھ ملانے ہیں, وہ ساتھ ملا کے اگر بیٹھ کے بات چیت کی جائے, آپس میں کریں یہ لوگ بات چیت, ایز اے آبزرور بھی اگر بیٹھیں پنڈی والے, تو میرے خیال میں پھر کوئی شیپ اپ ہو سکتی ہے چیز. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی, کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک پارٹی ایسی ہے, ایک پارٹی ایسی ہے جس کو جو بالکل اس وقت نا اس کے ساتھ سمپتھی ووٹ بھی ہے. اچھا وہ سمپتھی ووٹ کب تک رہتا ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں بھی ایک چیز ذرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا یہ کہا جاتا تھا, جو آپ نے سنا, ہم بھی سنتے تھے, سب سنتے تھے کہ جی یہ ہماری ریڈ لائن ہے, کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. وہ ریڈ لائن کو تو وہ اندر بھی ہو گیا, تو کوئی ریڈ لائن نہیں, کسی نے وہاں پہ باہر تو کوئی نہیں نکلا, ٹھیک ہے, پھر اس کو سزائیں بھی ہوگی, پھر بھی باہر کوئی نہیں نکلا. سو وہ بھی ذرا ذہن میں رکھے چیزیں. لیکن ریاکشن جو ہے, لیکن رانا صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عوام نکلی ہے. میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, یہ جو معاملہ ہو رہا ہے بات کمپلیٹ ہونے دیں. پی ٹی آئی ہونا بڑھو نا. رانا صاحب ہم عوام کی بات کر رہے ہیں, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ریالٹی بھی دے رہا ہوں. رانا صاحب سوری ایک میری بات سنیں, آپ نے پورا نہیں, میں نے کمپلیٹ نہیں کی بات, میں بات مکمل ہو لینے دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن جو ہے, ریڈ لائن کے پہ کیسز بن گئے, ریڈ لائن جیل میں چلی گئی, عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی تھی, اور جس نے ریڈ لائن لگائی تھی وہ جیت کے دوبارہ آ گیا. سڑکوں پہ نکلنا یعنی آفرین ہے کہ ہم اس بات کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس بات سڑکوں پر نکلنا ضروری نہیں ہے, ووٹنگ کے لیے نکلنا بھی تو ضروری ہے. دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے. ووٹنگ کے لیے نکلنا ضروری تھا, ووٹنگ کے لیے نکلنا ضروری تھا, ووٹ کے لیے لوگ نکلے, پی ٹی آئی کی فیور میں بھی نکلے, اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ بھی ڈالے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ کیا کہاں گئی, کل کو اگر یہ ساری پارٹیاں مل کے جس کو ہم پی ڈی ایم 2 کا نام دے رہے ہیں پھر بھی بیٹھ جاتی ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ صرف سوشل میڈیا پہ, یا آپ اگلے 5 سال کا انتظار کریں گے پی ٹی آئی والے کہ جی ووٹ پے گا تو اسی پھر پاؤں گے ووٹ؟ مجھے بتائیں نا وہ پی ٹی آئی کا ریئیکشن کہاں ہے, ویئر از دیٹ ریئیکشن which was supposed to happen. کیا ہونا چاہیے ریئیکشن؟ سر ہونا کیا چاہیے وہ ٹھہرے, میں آپ کو بتا دوں جو ہونا چاہیے تھا. وہ پھر اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی تھی نا کہ جناب یہ ہماری ریڈ لائن ہے, عمران خان وہ اندر ہو گیا کسی ریڈ لائن میں, کس کو باہر کوئی نہیں نکلا, جب اس کو سزائیں ہوئی کوئی باہر نہیں نکلا, کوئی احتجاج نہیں ہوا. تو وہ ریڈ لائن جو تھی یا اس کی جو باتیں جو سمجھ آتی تھی جو بتاتے تھے پی ٹی آئی والے, ان کو نکلنا چاہیے تھا نا, وہ کیوں نہیں نکلے؟